مدینے کی پرسکون فضا، فجر کی اذان گونج رہی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جمع ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی عبادت میں مشغول ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ آج ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو جائے گا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اچانک ایک سایہ آگے بڑھتا ہے اور پھر ایک زہریلا خنجر چمکتا ہے۔ مسجد میں کوہرام مچ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، ہر طرف چیخو پکار۔ آخر یہ حملہ آور کون تھا؟ کیا یہ ایک اتفاقیہ واقعہ تھا یا ایک بڑی سازش؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری لمحات میں امت کو کیا پیغام دیا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ آئیے جانتے ہیں اس خوفناک رات کی مکمل حقیقت۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے ایسے لمحات آئے جو ایمان کو تازہ کر دینے والے اور جذبات کو جھنجھوڑ دینے والے تھے، لیکن کچھ واقعات ایسے بھی تھے جنہوں نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے، جو نہ صرف ایک افسوسناک سانحہ تھا بلکہ اس میں ایک غیر معمولی سازش اور سنسنی خیزی بھی پوشیدہ تھی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے مدینے کی فضا کو سوگوار اور مسلمانوں کو حیران کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، اور ان کے دور میں اسلامی سلطنت اپنی وسعت کے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ان کی حکمرانی کا انداز بے مثال تھا، ایسا عدل و انصاف جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ کبھی سنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف رعایا کے حقوق کی حفاظت کی بلکہ اسلامی حکومت میں ہر سطح پر دیانتداری، انصاف اور شریعت کی بالادستی کو یقینی بنایا۔ لیکن ہر دور میں کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو حق کے خلاف ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت غیر عدل پسندی کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتی تھی، خاص طور پر وہ لوگ جو ظلم و زیادتی سے اپنے مفادات حاصل کرتے تھے۔ انہیں اس بات پر غصہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اقوام غیر مسلمہ پر بھی انصاف کا دائرہ کار بڑھ رہا تھا۔ انہی میں ایک شخص ابو لؤلؤ فیروز تھا، جو ایک فارسی غلام اور لوہار تھا۔ وہ مجوسی تھا اور اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے ناخوش تھا۔ ابو لؤلؤ ایک انتہائی ماہر کاریگر تھا اور مدینہ میں لوگوں کے لیے چکی بنانے، دھات کا کام کرنے اور دیگر دستکاریوں میں مہارت رکھتا تھا۔ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، جو ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ ابو لؤلؤ کو اس بات پر اعتراض تھا کہ اس سے غلام ہونے کے ناطے کچھ معین رقم بطور خراج لی جاتی تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر آیا اور کہا کہ اس سے لی جانے والی رقم زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت سنی اور فرمایا، اگر تمہاری کاریگری اتنی زیادہ ہے تو تمہارے لیے یہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ابو لؤلؤ کو پسند نہ آئی، کیونکہ وہ توقع کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ٹیکس بالکل معاف کر دیں گے۔ اسی ناراضگی میں وہ دل میں بغض رکھنے لگا اور اپنے دل میں انتقام کی آگ بھڑکانے لگا۔ اس کا اصل تعلق فارس سے تھا اور وہ اسلامی حکومت کے ہاتھوں فارس کی شکست پر پہلی نالا تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک خطرناک منصوبہ بنا لیا۔ مدینہ منورہ کی فضا ہمیشہ امن و سلامتی کا گہوارہ رہی تھی، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اندر ہی اندر ایک بہت بڑا خطرہ سر اٹھا رہا ہے۔ ابو لؤلؤ نے چپکے چپکے ایک زہریلا خنجر تیار کیا جس کے دونوں کنارے نہایت تیز تھے۔ وہ دن رات اسی خنجر کو تیار کرتا رہا اور اپنے دل میں اس سازش کو پکاتا رہا۔ آخر وہ ہولناک دن آ پہنچا، 27 ذو الحجہ 23 ہجری، وہ دن جو اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں عام دنوں کی طرح فجر کی نماز کے لیے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو رہے تھے۔ ہر طرف سکون اور اللہ کے ذکر کی روشنی تھی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مسجد میں پہنچے اور جیسے ہی انہوں نے نماز کی امامت کے لیے تکبیر کہی، صفیں درست ہو گئی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، اسی لمحے ایک سایہ تیزی سے آگے بڑھا۔ یہ ابو لولو تھا جو اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار تھا۔ یکایک ایک چمکدار خنجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ 1 2 3 بار ابو لولو نے برق رفتاری سے اپنے زہر آلود خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے شروع کر دیے۔ مسجد نبوی میں یکایک شور مچ گیا۔ نمازی ہکے بکے رہ گئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو چکے تھے اور خون ان کے جسم سے تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جیسے ہی لوگ ابو لولو کی طرف لپکے، وہ اپنے خنجر سے جسے بھی قریب آتا دیکھتا اس پر حملہ کر دیتا۔ اس قاتل نے مجموعی طور پر 13 افراد کو زخمی کر دیا، جن میں سے 6 بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لیکن پھر ایک بہادر مسلمان نے چادر اچھال کر اس پر حملہ کر دیا۔ گھبرا کر ابو لولو نے خود کو ہی خنجر مار کر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انتہائی زخمی حالت میں گھر لے جایا گیا۔ خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا، جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھو کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہو سکتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی اور یوں 1 محرم 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، مگر اس کے بعد اسلام کی روشنی مانند پڑ گئی۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اسلام کے دشمن ہمیشہ رہیں گے، مگر سچے مومن کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، بہادری اور ایمانی طاقت ہمیشہ کے لیے ایک مثال بنی رہے گی۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ حق کے راستے پر چلنے والوں کو ہمیشہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اللہ کا نور ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے ایسے لمحات آئے جو ایمان کو تازہ کر دینے والے اور جذبات کو جھنجھوڑ دینے والے تھے، لیکن کچھ واقعات ایسے بھی تھے جنہوں نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے، جو نہ صرف ایک افسوسناک سانحہ تھا بلکہ اس میں ایک غیر معمولی سازش اور سنسنی خیزی بھی پوشیدہ تھی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے مدینے کی فضا کو سوگوار اور مسلمانوں کو حیران کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔